الإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ منکرین قیامت کی بات گزشتہ آیات طیبہ میں ہوئی اور اللہ کریم نے انہیں جواب ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی کھیل تماشا ہے کہ جس کا تمہیں بتا دیا جائے کہ وہ دن کب آئے گا، جب آئے گا تو اس کی سختیوں کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اب ان آیات طیبہ میں جو آج ہم نے تلاوت کی، اللہ کریم نے اس دن کی ایک کیفیت بیان کر دی کہ ہوگا ایسے، اور ان مجرموں کے ساتھ جو کچھ کیا جائے گا اس کو وضاحت سے بیان کر دی۔ فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، اس روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا، جیسے دھات پگھل کے پانی ہو جاتی ہے، اس دن آسمان کی یہ کیفیت ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ، اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح اڑتے پھریں گے، جیسے اون ہوا میں اڑتی ہے، یہ پہاڑ جو دیو ہیکل لگتے ہیں، اتنے مضبوط پہاڑ پتھر ٹھمکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اڑتے پھریں گے۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ اتنی کیفیت خوفناک ہوگی، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں رہے، کوئی کسی جگری دوست کو بھی جو بڑا ہی پیارا تھا، جس کے بغیر لمحہ بھر نہیں گزرتا تھا، آج اسے پوچھنے کے لیے تیار۔ یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ ظالموں، میرے حبیب سے تم یہ کہتے ہو کہ لے آؤ وہ دن کوئی آسان دن ہے، وہ دن کوئی کھیل تماشا ہے؟ وہ دن تو جب آئے گا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ، اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست کسی دوست کا پتہ نہیں پوچھ پائے۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، نہ دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو، سامنے ہی نہیں آئیں گے، اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہوش ہی نہیں ہوگی کون کدھر گیا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہی مجرم جو آج کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر واقعی آپ سچے ہیں تو جائیں وہ دن لے آئیں، یہی مجرم اس دن تمنا کریں گے اے کاش میرے بچوں کو بطور فدیہ قبول کر کے مجھے معاف کر دیا جاتا۔ اپنے بچے بطور فدیہ پیش کریں گے، نہیں قبول کیا جائے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو پیش کریں گے، اپنے بھائی کو، کہ میرے بھائی کے بدلے مجھے چھوڑ دیں، اس کو پکڑ لیں، بیوی کو پکڑ لیں، مجھے چھوڑ دیں، اپنی جان بچانے کے لالے پڑے ہوں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے خاندان کو جو ہر مشکل میں اسے پناہ دیا کرتا تھا، آج بھی چاہیں گے کہ مجھے خاندان کے کسی فرد کی وجہ سے مجھے پناہ مل جائے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو کہا رشتہ دار تو رشتہ دار رہے، بیٹا بیوی بھانجا بھائی، یہ تو قریبی تو کسی طرف رہے، وہ چاہیں گے کہ اگر میرے پاس پوری زمین بھی ہو میں پیش کروں، ثم ینجیہ، اور پھر وہ اس کو بچا لے جائے، فدیہ قبول ہو جائے۔ اگر اس کے پاس زمین بھر کے لوگ بھی ہوں تو وہ چاہے کہ فدیہ دے کر اپنی جان بچا لے۔ یہ کیفیت اس دن اللہ فرماتا ہے ان مجرموں کی ہوگی جو آج آخرت کے دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کلا، اب کیٹیگوریکل ایک لفظ میں بات ختم کر دی، کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کوئی چٹی، کوئی تاوان، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ اس دن قبول نہیں ہوگا مجرموں سے، نافرمانوں سے۔ ہاں جو فرما بردار ہیں، جو اللہ کے بندے، ان کی بات ہم کل پڑھیں گے، آگے آئے گی، ان پر کتنے کرم ہوں گے، ان پہ کتنی مہربانیاں ہوں گی، کس طرح سے اللہ ان میں قرآن کی سن لے گا، اللہ کے نبی کی شفاعت پہ مہربانی کر دے، کتنے راستے ان کے لیے نکل آئے۔
ہاں مجرم کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ کلا، ایک لفظ میں، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی، نزاعۃ للشوا، اب کیفیت بیان کر دی، نزاعۃ للشوا، نوچ لے گی ان کے گوشت پوشت کو، ان کے وجود سے وہ آگ گوشت کو نوچ لے گی، اتار دے گی، تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑے رکھا، آگ بلا بلا کے انہیں جلائے گی، وجمع فاوعی، اور مال جمع کرتا رہا اور پھر اسے سنبھال سنبھال کے رکھتا رہا، اللہ کی خبر ہی نہیں، جس نے مال دیا تھا اسے پوچھا تک نہیں، جس نے سب کچھ عطا کیا تھا اسے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور مال جمع جمع کر کر کے اپنے کیسے میں رکھتا رہا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا لالچی پیدا ہوا، ہرس میں لالچ میں اپنی ذات گنوا بیٹھا، اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھا، اور ایسی ہرس اور لالچ پڑی کہ اللہ کو کبھی یاد ہی نہیں کی، اسی مال کے لالچ میں پڑا رہا۔ اذا مسہ الشر، اب اس کی انسان کی کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا یہ جو نافرمان ہے اس کی کیفیت یہ تھی، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی تو گھبراہٹ ہو جاتی، گھبرانے لگتا، ہائے ہائے کرتا، جب کوئی دکھ پہنچتا ہائے وائے کرتا، اللہ کو پکارتا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملتی تو بخیل ہو جاتا، پھر بھول جاتا کہ میں کسی کا بندہ بھی ہوں، مجھے کسی کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے، نہیں ملتا تو روتے ہیں، جب ملتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور بالکل خبر ہی نہیں رہتی کہ ہم کس کے بندے ہیں اور کیا ہے۔ تو یہ تقریباً ہم نے آج 12 آیتیں پڑھی ہیں، ان 12 آیتوں میں اللہ کریم نے وہ نقشہ کفار کے سامنے رکھا کہ جس دن کو تم طلب کر رہے ہو وہ دن کوئی چھوٹی چیز ہے، وہ دن تو بہت بڑا دن ہے، اس دن تو کیفیت ہی بدل جائے گی، جس طرح آج تم نشے سے پھر رہے ہو تمہیں تو ہوش تک نہیں رہے گی، تم پہچان نہیں سکو گے اپنے رشتہ داروں کو، قریبیوں کو، اور چاہو گے کہ تم اپنے قریبیوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، حتیٰ کہ کل زمین کا فدیہ دے کے بچ سکو، لیکن بچنے والا راستہ کوئی نہیں ہوگا، آگ تمہیں بھون کے رکھ دے گی، اللہ کی گرفت اور پکڑ تمہارے چیخیں نکال دے گی، کوئی تمہاری چیخ سننے والا نہیں ہوگا، اس دن کو طلب کرتے ہو اللہ سے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 22 سے آگے اللہ تعالیٰ ذکر شروع کرتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے رب کی اور اس کے رسول کی مان لی تھی، ان کا حال اس دن کیا ہوگا، ان کی بھی کیفیت بیان کر دی تاکہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں اپنا اپنا رستہ دیکھ لیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، خوف عطا کرے، اپنے عذاب سے، اپنی جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔